محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے نانیحال میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی والد ماجد کی باندی ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی اور وہی مدفون ہوئی۔ والد ماجد کا سایہ تو ولادت سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، اب والدہ ماجدہ کی آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ لیکن حضرت بی بی آمنہ کا یہ در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے، ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کو اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کیا۔ حضرت ایمن آپ کی خدمت کرتی رہی، جب آپ کی محبت اور ساتھ پر آپ کو محبت کے ساتھ پرورش کیا، اور حضرت ایمن آپ کی خدمت کرتی رہی۔ جب آپ کی عمر شریف 8 برس کی ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی آغوش تربیت میں لے لیا، اور حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی نیک خصلتوں اور دل لبھا دینے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ کو اپنے ساتھی رکھتے، اپنے ساتھی کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، ایک لمحہ کے لیے بھی کبھی اپنے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے تھے۔ ابو طالب کا بیان ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کسی وقت بھی جھوٹ بولے ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، یا کوئی بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہو، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطبار، نرم گفتار، بلند کردار، اعلیٰ درجے کے پارسا اور پرہیزگار رہے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ سرکار کا گہوارہ یعنی جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔ سرکار کی بچپن میں چاند کی طرف اشارہ یعنی آپ فرما دیتے تو چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا۔ جب سرکار کی زبان کھلی تو سب سے پہلے جو کلام سرکار کی زبان سے نکلی وہ اللہ اکبر تھی۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں پیشاب پیخانہ نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ متعین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ اگر کبھی آپ کی شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، جب تک کہ شرمگاہ چھپ نہ جاتی آپ کو چین و قرار نہیں آتا۔ اگر شرمگاہ چھپانے میں مجھ سے کچھ تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آپ کی شرمگاہ چھپا دیتا۔ جب آپ اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہوئے اور باہر نکل کر بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ لڑکے آپ کو کھیلنے کے لیے بلاتے مگر آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہوں۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہیں جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہیں، اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہیں۔ ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے کہ اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلس کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں، انسان دانہ دانہ نہ ملنے کی سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے، ہر طرف بربادی ویرانی کا دورہ ہے، آپ بارش کے لیے دعا کیجیے۔ اہل عرب کی فریاد سن کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کو اپنے ساتھ لے کر حرم کعبہ میں گئے اور حضور سرور کائنات کو دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہو گئے۔ درمیان دعا میں حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے اپنی انگلی مبارک کو آسمان کی طرف اٹھا دیا
ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئی اور فوراً اس زور کی بارش ہوئی کہ عرب کی سرزمین سیراب ہو گئی. جنگلوں اور میدانوں میں پانی پانی نظر آنے لگا. قحط دفع ہو گیا، کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا. جب حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف 12 برس کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کے غرض سے ملک شام کا سفر کیا. ابو طالب کو چونکہ حضور سرور کائنات سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے آپ کو بھی اس سفر میں اپنے ساتھ لے گئے. حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا. 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 مرتبہ یمن تشریف لے گئے. ملک شام کا پہلا سفر ہے کہ اس سفر کے دوران بصرہ میں ایک راہب عیسائی سادھو کے پاس آپ کا قیام ہوا. اس نے تورات اور انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں میں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا. بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس عیسائی سادھو نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، یہ سارے جہان کے سردار رب العالمین کے رسول ہیں جن کو خدا نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. میں نے دیکھا کہ پیڑ اور پودے ان کو سجدہ کرتے ہیں اور بادل ان پر سایہ کرتا ہے. ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے. اس لیے تمہارے ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہی فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت سخت دشمن ہیں. وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے. راہب سادھو کے کہنے پر ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا. چنانچہ انہوں نے وہی اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے. اور راہب نے یعنی سادھو نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو اس سفر میں کچھ توشہ بھی دیا اور حضور سرور کائنات کو رخصت کیا. جب آپ کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ کی امانت و صداقت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا. حضرت خدیجہ الکبریٰ مکہ کی ایک بہت ہی مالدار عورت تھی. ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا. ان کو ضرورت تھی کوئی امانت دار آدمی مل جائے تو اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال و سامان ملک شام بھیجے. چنانچہ اس کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کو منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائے اور جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں آپ کی امانت و دیانتداری کی بنا پر میں آپ کو اس کا دونا دوں گی. حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے ان کی درخواست منظور فرما لی اور تجارت کا مال و سامان لے کر ملک شام کو روانہ ہو گئے. اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک خاص غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا تاکہ آپ کی خدمت کرتا رہے. جب آپ ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ہی ٹھہرے. نستورہ میسرہ کو پہلے سے پہچانتا تھا. حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ نے میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا یہ مکہ کے رہنے والے ہیں، خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام نامی محمد ہے، لقب امین ہے. نستورہ نے کہا سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزماں یہی ہیں، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہے وہ سب میں نے ان میں دیکھ رہا ہوں. کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان کی بھرپور مدد کرتا، پوری جان نثاری کے ساتھ اس کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا. اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں، خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی تم ان سے جدا نہ ہونا اور انتہائی خلوص و عقیدت سے ان کے ساتھ خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاتم النبیین ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے. حضور اکرم تاجدار عرب و عجم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے. واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا
تو بی بی خدیجہ الکبریٰ ایک مکان کے چھت پر بیٹھی ہوئی قافلہ کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب ان کی نظر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم پر پڑی تو ایسا نظر آیا کہ دو فرشتے ان کے سر پر دھوپ سے سایہ کیے ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت میں انتہائی والہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا ہوا آ رہا ہوں، اس کے علاوہ میں نے بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت و محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بےحد عقیدت و محبت ہو گئی، اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا، انہیں آپ سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال و دولت کے ساتھ ساتھ انتہائی شریف اور عفت معاب خاتون تھی۔ اہل مکہ ان کے پاک دامنی اور پارسائی کی وجہ سے ان کو طاہرہ یعنی پاک باز کہا کرتے تھے۔ ان کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، ان کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی، پہلے ان کا نکاح ہوا تھا اور ان کے 2 لڑکے، پھر دوسری شادی ہوئی، ان سے بھی 2 لڑکے، تیسری شادی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا۔ بڑے بڑے سرداران قریش ان کے ساتھ عقد یعنی نکاح کے خواہش مند تھے، لیکن انہوں نے سب کے پیغاموں کو ٹھکرا دیا۔ مگر حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبرانہ اخلاق و عادات کو دیکھ کر، آپ کے حیرت و انگیز حالات کو سن کر، یہاں تک کہ ان کا دل آپ کے طرف مائل ہو گیا۔ خود بخود ان کے قلب میں آپ سے نکاح کی رغبت پیدا ہو گئی۔ کہاں تو بڑے بڑے مالداروں اور شہر کے سرداروں کی یہاں پیغاموں کو رد کر چکی تھی اور یہ طے کر چکی تھی کہ اب 40 برس کی عمر میں تیسرا نکاح نہیں کروں گا۔ کہاں خود ہی حضور سرور کائنات کی پھوپھی حضرت صفیہ کو بلایا اور ان کے بھائی عمام بن خویلد کی بیوی تھی، ان سے حضور اکرم تاجدار عرب و عجم سے کچھ ذاتی حالات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ پھر نفیسہ بنت امیہ کے ذریعے خود ہی حضور سرور کائنات کے پاس نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ مشہور امام سیرت محمد بن اسحاق نے لکھا ہے، اس رشتہ کو پسند کرنے کی جو وجہ حضرت خدیجہ نے خود حضور سرور کائنات سے بیان کی ہے، وہ خود ان کے الفاظ یہ ہیں، یعنی میں نے آپ کے اچھے اخلاق، آپ کی سچائی کی وجہ سے آپ کو پسند کیا ہے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے اس رشتے کو اپنے چچا ابو طالب اور خاندان کے دوسرے بڑے بڑوں کے سامنے پیش فرمایا۔ بھلا حضرت خدیجہ جیسی پاک دامن شریف عقل مند اور مالدار عورت سے شادی کرنے کو کون نہیں کہتا۔ سارے خاندان والوں نے نہایت خوشی کے ساتھ اس رشتہ کو منظور کر لیا۔ نکاح کی تاریخ مقرر ہوئی۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم اور حضرت امیر حمزہ، ابو طالب وغیرہ اپنے چاچاؤں اور خاندانوں کے دوسرے افراد اور شرفائے بنی ہاشم سردان مدر اپنی بارات میں لے کر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت حضرت ابو طالب نے نہایت ہی فصیح و بلیغ خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ کے خاندانی بڑے بوڑھوں کا آپ کے متعلق کیسا خیال تھا، آپ کے اخلاق و عادات نے ان لوگوں پر کیسا اثر کر ڈالا۔ ابو طالب نے جو خطبہ پڑھا تھا، اس خطبہ کا مضمون تو یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنایا، ہم کو مضر کے خاندان میں پیدا فرمایا، ہمیں خانہ کعبہ کا نگہبان اور حرم کا منتظم بنایا، ہم کو علم و حکمت والا گھر، امن و والا حرم عطا فرمایا، ہم کو لوگوں پر حاکم بنایا۔ یہ میرے بھائی کا فرزند محمد بن عبداللہ ہے، ایک ایسا جوان ہے قریش کے جس شخص سے بھی اس کے ساتھ موازنہ کیا جائے اس سے ہر شان میں بڑھا ہوا رہے گا۔ ہاں مال اس کے پاس کم ہے، لیکن مال تو ایک ڈھلتی ہوئی چھاؤں اور بدلنے والی چیزیں ہیں۔ اما بعد میرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہیں جن کے ساتھ میری قربت، محبت
کو تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو، وہ خدیجہ الکبریٰ بنت خویلد سے نکاح کرتا ہے اور میرے مال میں سے 20 اونٹ مہر مقرر کرتا ہوں، اور اس کا مستقبل بہت ہی تابناک اور عظیم الشان اور جلیل القدر ہے۔